سیرت پاک پارٹ نمبر 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزرتا تھا۔ اس عمر میں سب بچے کھیل کود میں اپنا وقت خراب کرتے ہیں، مگر آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت خراب کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھوٹی سی عمر میں بھی سب سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ آپ تنہائی میں خاموش بیٹھ جائیں اور اس کائنات اور ایک ایک ذرے پر غور فرمائیں، اور پھر اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ کیا ان پتھر کی بے جان تصویروں میں، یا ایسی ذات جو نظروں سے اوجھل ہے اور ہر جگہ موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ پتھر کے ان بتوں میں کوئی طاقت ہے، کسی کو مارنے کی یا جلانے کی، بیمار کرنے کی یا صحت دینے کی، بھوکا مارنے کی یا روزی دینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بچپن ہی سے یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ یہ بت، یہ تصویریں، یہ لات و عزا اور ہبل کی مورتیاں لغو اور بے اصل ہیں، بیکار اور بے جان ہیں۔ یہ خود اپنے نفع نقصان سے بھی بے بس ہیں۔ آدمی کے ہاتھ سے گھڑی ہوئی تصویریں عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، مگر آپ دیکھتے کہ آپ کی قوم کے لوگ ان ہی بے جان مورتیوں کو پوجتے ہیں۔ وہ ان بے بس اور من گھڑت تصویروں کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ سب بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، آقا اور غلام انہی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ سب ان پتھروں کے ٹکڑوں کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان لات اور عزا کے خلاف غصے اور نفرت سے بھر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب گواہی دیتا کہ یہ سب گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، مگر سیدھا راستہ کون سا ہے اور کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں خاموش بیٹھے رہتے اور سوچتے رہتے۔ اس وقت مکہ ساری برائیوں کا اڈا بنا ہوا تھا۔ کوئی برائی اور خراب عادت ایسی نہیں تھی جو مکے والوں میں نہ ہو۔ شراب پینا، جوا کھیلنا اور قتل و غارت کرنا ان کے پسندیدہ کام تھے۔ اس لیے بچے جب اپنے بڑوں کو ان برائیوں میں دیکھتے تو وہ خود بھی بچپن سے ہی یہی سب کرنے لگتے تھے۔ مگر مکے والے جب دیکھتے تو حیرت کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ ادھر ادھر پھرتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، بلکہ اس بچپن میں آپ اپنا وقت اس طرح گزار رہے ہیں جیسے بڑی عمر کے لوگ گزارا کرتے ہیں، بڑوں کا ادب اور عزت کرتے ہیں اور چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی ہر برائی سے پاک گزرا، شرافت اور نیک نامی کے ساتھ، پارسائی اور بزرگی کے ساتھ۔ پھر اسی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ جو لوگ چاہتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بکریاں سپرد کر دیتے اور آپ انہیں لے کر جنگل میں چلے جاتے۔ وہاں دن بھر بکریاں چرتی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی فرماتے رہتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتوں کو دیکھتے اور پھر آپ کی عمر کا خیال کرتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاکیزگی کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست احترام پیدا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، نیکی اور شرافت نے سارے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے آپ کا نام امین یعنی امانت دار رکھ دیا تھا، اور وہ آپ کو اسی نام سے پکارنے لگے تھے۔ اس زمانے میں مکے کے قریب ہر سال کچھ میلے ہوا کرتے تھے جن میں بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے اور دور دور کے تاجر اس میں دکانیں لگانے آتے تھے۔ ان میلوں میں سے ایک مشہور میلے کا نام عکاظ تھا۔ اس میں سب قبیلوں کے لوگ آتے اور اپنے ساتھ ایسے ایسے شعر لکھ کر لاتے تھے جن میں اپنی اور اپنے خاندانوں کی بڑائیاں ہوتی تھیں۔ عکاظ میں آ کر یہ لوگ جتھے بنا کر بیٹھتے اور یہ نظمیں پڑھتے۔ انہی بڑائیوں کی وجہ سے کبھی کبھی ان میں آپس میں زبردست لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ عکاظ کے بازار میں دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی اور ان میں سے ایک مارا گیا۔ مرنے والا آدمی قبیلہ بنو قیس کا تھا اور مارنے والا قبیلہ بنو کنانہ کا۔ جب یہ بات پھیلی تو معاملہ بہت بڑھ گیا اور خود قبیلہ بنو قیس اور بنو کنانہ کے درمیان زبردست جنگیں شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ بنو قیس نے ذی قعدہ کے مہینے میں بنو کنانہ پر حملہ کر دیا۔ اس پر سارے عربوں کو بہت رنج ہوا۔
اس واسطے کہ اس زمانے میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں لڑائی جھگڑے کا کام بالکل حرام تھا۔ ان مہینے کو عرب اشہر حرم کہتے تھے، جس کا مطلب ہے احترام والے مہینے۔ ان مہینوں میں بڑی چلتی ہوئی جنگیں رک جایا کرتی تھیں، مگر بنو قیس نے اس دفعہ جوش میں آ کر اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور اسی میں بنو کنانہ پر حملہ کر دیا۔ اسی لیے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑ گیا، یعنی گناہ اور سرکشی والی جنگ۔ مگر جنگ کے بڑھنے سے پہلے لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور لڑائی رک گئی۔ قریش کا اس جنگ سے یہ تعلق تھا کہ وہ بنو کنانہ کے معاہدہ بردار تھے، یعنی آپس میں یہ معاہدہ طے تھا کہ ہم کبھی جنگ نہیں کریں گے بلکہ جنگوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اسی لیے وہ بنو کنانہ کو مدد دے رہے تھے۔ چند سال بعد شوال کے مہینے میں بنو قیس نے بنو کنانہ پر حملہ کیا، اور اب کہ انہوں نے قریش پر بھی چڑھائی کر دی، اس پر قریش بھی بھڑک اٹھے اور انہوں نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو بھی اس لڑائی میں شرکت کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ آپ بھی قبیلہ قریش کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لے گئی۔ اس میں آپ کے سب چچا بھی شریک تھے۔ اگرچہ حرب فجار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا بلکہ صرف اپنے چچاؤں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس طرح یہ پہلا معرکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں ایک دوسرا اہم واقعہ حلف فضول ہے، جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ یہ ایک عہد نامہ تھا جس میں سب قریشیوں نے عہد کیے تھے اور قسمیں کھائی تھی کہ اگر مکے میں کسی پر ظلم ہوگا تو ہمیشہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور جب تک ظالم کو سزا نہ مل جائے گی اور مظلوم کو اس کا حق نہیں مل جائے گا اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ حلف مکے کے ایک بڑے سردار عبداللہ ابن جدعان تیمی کے گھر ہوا تھا۔ اس مجلس میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تمیم ابن مرہ شریک ہوئے تھے۔ ان سب خاندانوں نے مل کر یہ حلف کیا اور اس کا نام حلف فضول رکھا۔ اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ معاملہ مظلوموں اور مصیبت زدوں کا مدد کا تھا، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں اور مصیبت زدوں کے دکھ درد میں کام آتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر اس مجلس میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنے چچا ابو طالب کے گھر ہی رہ رہے تھے، مگر آپ اپنا خرچ ابو طالب پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ آپ نے قریشی تاجر سائب ابن ابی سائب کی تجارت میں شرکت فرما رکھی تھی۔ ابو طالب بہت زیادہ مفلس اور غریب آدمی تھے، ان کے اولاد بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اور زیادہ تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور آج کل بہت سخت وقت گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس نہ تو مال ہے جس سے کچھ وقت کاٹ سکیں اور نہ کوئی تجارت ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ تمہاری قوم کا ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بھی تمہاری قوم کے لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیج رہی ہے۔ وہ لوگ اس کا مال فروخت کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اگر تم بھی جانا چاہو گے تو وہ دوسروں سے پہلے تمہیں بھیجنے پر راضی ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری نیکی اور سچائی کی شہرت اس نے بھی سن رکھی ہے۔ میں تمہیں یہودیوں کے ڈر سے شام نہیں بھیجنا چاہتا تھا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی اس خواہش پر راضی ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ خود مجھے اس معاملے میں بلائیں۔ اس کے بعد ابو طالب چلے گئے۔ خدیجہ بنت خویلد مکے کی ایک بہت مالدار اور نہایت شریف خاتون تھی۔ یہ بیوہ تھیں، انہوں نے 2 شادیاں کی، مگر دونوں شوہر انتقال کر گئے اور ان کی تمام دولت خدیجہ بنت خویلد کو مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور اپنی تجارت اور دولت کے انتظام میں لگ گئی۔ یہ مکے کے بہت اونچے خاندان کی عورت تھی اور اس قدر پاک باز اور نیک تھی کہ لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے پکارتے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد مالداری اور نیکی کے ساتھ ساتھ نہایت خوبصورت اور ذہین بھی تھی۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے تمام بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ وہ لوگ چاہتے تھے اور وہ انکار کر دیتی تھی، اس لیے کہ اب انہوں نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اپنی تجارت اور کاروبار کا انتظام خود ہی کرتی تھی۔
خدیجہ طاہرہ ہر سال کچھ لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام وغیرہ بھیجا کرتی تھی۔ وہ لوگ جو کچھ نفع کما کر لاتے، خدیجہ طاہرہ اس میں سے طے شدہ حصہ ان کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات ابو طالب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ بھی خدیجہ کا مال لے کر چلے جائیں اور نفع اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تیار ہو گئے اور فرمایا کہ اگر خدیجہ نے مجھے بھیجنے کے لیے بلایا تو میں مل لوں گا۔ یہ بات کسی نے خدیجہ طاہرہ سے جا کر کہہ دی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ خدیجہ فوراً تیار ہو گئی، اس لیے کہ آج کل مکے کا ہر بچہ بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور سچائی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی بھی شخص آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی امین پڑ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیکی کی شہرت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر بھیجنا چاہتی ہوں، اور جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے 2 گنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور جا کر ابو طالب کو یہ بات بتائی۔ ابو طالب نے کہا، اس رزق کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے۔ قافلے کے چلنے کا وقت آیا تو خدیجہ طاہرہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور اس سے کہا، محمد کی کسی بات میں خلاف ورزی مت کرنا، بلکہ ان کی رائے پر چلنا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے سب چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آئے۔ انہوں نے قافلے والوں کو خاص تاکید کی کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی نے سایہ کر لیا تاکہ آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہیں۔ قافلہ مکے سے روانہ ہو کر کئی جگہ ٹھہرتا ہوا ایک روز شام میں داخل ہو گیا اور وہاں بصرہ کے بازار میں جا کر ٹھہرا۔ وہیں قریب ہی ایک درخت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے جس جگہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں سے قریب ہی ایک بہت بڑا گرجا تھا جس میں ایک بوڑھا راہب رہتا تھا۔ راہب کا نام نستور تھا۔ جب راہب کو معلوم ہوا کہ سامنے ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے تو وہ باہر نکل آیا اور سیدھا میسرہ غلام کے پاس گیا۔ میسرہ پہلے بھی کئی دفعہ یہاں آ چکے تھے، اس لیے وہ اور راہب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نستور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے اس نے حیرت کے ساتھ میسرہ سے پوچھا، میسرہ، یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں کے ایک قریشی نوجوان ہے۔ نستور نے جواب دیا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر راہب نے میسرہ کو کچھ نشانیاں بتائیں اور پوچھا کہ یہ علامتیں اس نوجوان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ میسرہ نے اقرار کیا کہ ہاں، یہ نشانیاں ان میں موجود ہیں۔ نستور راہب کو یہ سن کر یقین ہو گیا اور انہوں نے کہا، یہ وہی ہیں، یہی پیغمبر آخر الزماں ہے، کاش میں ان کے ظہور کا زمانہ پاؤں۔ اس کے بعد نستور راہب نے حضور کے پاس آ کر مہر نبوت دیکھی اور گواہی دی کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا توریت میں ذکر ہے۔ میسرہ ان باتوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ادھر بصرہ کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے، وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربے کار آدمی کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس سفر میں جس قدر نفع حاصل ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد، ہم 40 سال سے خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر ہم کبھی اتنا نفع نہیں حاصل کر سکتے جتنا آپ کے ذریعے سے ہوا۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور خوش اخلاقی دیکھتے تھے اور ادھر نستور راہب کی باتیں یاد کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے دل میں آپ کی بے حد محبت اور عزت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ اب ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہوں۔